ہیں آزمائشیں، پیغمبر پر بیتتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بیتتی ہیں، آخر یہ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ حق کے راستے میں دکھ کیوں آتے ہیں؟ آخر یہ راستہ اتنا کٹھن کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر رسول کوئی نہیں بچتا، سب دکھ اٹھاتے ہیں اس راہ میں، سب پریشانی اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آزمائشیں کس لیے آتی ہیں پیغمبروں کے اوپر؟ تو ایک موٹی سی بات ہے، دنیا میں آپ کسی کی بھی دوستی کا اگر دعویٰ کریں تو وہ کوئی بھی دوست آپ کی دوستی کو تسلیم نہیں کرتا جب تک آپ اس کے لیے کسی مصیبت کو برداشت کر کے نہ دکھائیں اور کسی آزمائش کی گھڑی میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ جب چھوٹی سی دوستی اپنے لیے ثبوت مانگتی ہے آزمائشوں کا، تو جس شخص نے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی بات کی ہو وہ بغیر ثبوت دیے اس دعوے کو کیسے تسلیم کیا کرا سکتے ہیں؟ ایمان اتنا بڑا دعویٰ ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ آزمائش کی راہ میں دکھ بھی آتے ہیں، چوٹیں بھی آتی ہیں، زخم بھی آتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ شکست نہیں آتی۔ سچائی کی راہ میں شکست نہیں ہے، زخم ہے، شکست نہیں ہے، فتح بھی ہے اس راہ میں اور زخم بھی ہے اس راہ میں، لیکن شکست نہیں ہے۔ میں سچائی کی راہ میں جو کوئی بھی زخم لگتا ہے اس کو شکست نہیں مانتا۔ جیسے احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے اور مشرکین مکہ کو نقصان نہیں پہنچا، کثیر تعداد میں شہید ہوئے صحابہ کرام، زخمی ہوئے، قیدی ہوئے، کیا ہار گئے؟ کیا ہم یوں مانیں کہ سچائی کی راہ میں ہار بھی آتی ہے؟ لیکن جس جنگ میں اللہ کے رسول خود موجود ہوں، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہو، وہاں تو کوئی ایمان کی کمزوری کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس جماعت کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی، زخم لگ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی قیادت میں جو جنگ لڑی جائے زخم لگ سکتے ہیں، لیکن زخم تو تجربہ ہوتے ہیں، زخم تو جد و جہد کا انعام ہوتے ہیں، اور جو قوم اپنے زخموں کو یاد رکھتی ہے اس کے زخم تو چراغ بن جاتے ہیں جو ہر اندھیرے میں روشنی دیتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے احد کے بعد پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ شکست اصل میں سر کٹانے کا نام نہیں ہے، سر جھکانے کا نام، سر جھکا دینے کا نام ہے۔ اگر آپ کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور آپ ہمت چھوڑ بیٹھیں تو یہ شکست ہے، لیکن آپ کا سفر جاری رہے اور راستے میں ٹھوکریں لگیں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے تو یہ تو حقیقت میں ایک جماعت کو مضبوط کرنے والی شے ہوتی ہے، کیونکہ آدمی جس نظریے کے لیے گالی کھاتا ہے اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، اور جس نظریے کے لیے زخم اٹھاتا ہے اس سے اور زیادہ چمٹ جاتا ہے۔ یہ نفسیات ہے۔ اگر آپ کسی نظریے کے لیے اور کسی دعوت کے لیے اور کسی پیغام کے لیے دوسرے کا الزام برداشت کریں گے یا دوسرے کی گالی کھائیں گے یا دوسرے کی مخالفت برداشت کریں گے تو آپ اور محبت کرنے لگیں گے اور زیادہ وابستہ ہو جائیں گے اس نظریے سے۔ تو امت کی تربیت کرنے کے لیے یہ سب ہوتا ہے، سچائی کے قافلے کی تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے یہ قافلے حق، اور آگ میں تب کے یہ سونا بن کے نکلے، کھرا سونا بن کے نکلے۔ تو صحابہ کرام نکل گئے ابتا و خیزہ، کیا کچھ بیت گئی، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں، صحابہ کرام کے اوپر ملک حبشہ پہنچے نجاشی کے دربار میں، اور اس کے بعد مشرکین مکہ جو ہیں یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ جناب ابو سفیان تو پلاننگ کرتے ہی رہتے تھے رسول اقدس علیہ السلام کے خلاف۔ اب یہ کہ انہوں نے چلے گئے وہاں پر جانے کے بعد، حبشہ جانے کے بعد کیا کریں، کون سا ایکشن لیں مسلمانوں کے خلاف، تو یہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دو آدمی ڈپورٹ کیے گئے، اور یہ بہت سارے تحفے اور تحائف لے کر کے نجاشی کے دربار میں اس کی کیبنٹ کے منسٹرز سے ملے، اور وہاں پر یہ پیش کیے ان کو تحائف، اور بڑی تعریفیں کی ان کی، اور تعریفیں کرنے کے بعد یہ بتایا کہ آپ کے شہر ملک میں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ہمارا دین تو مانتے نہیں، وہ آپ کا دین بھی مانتے نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط خیالات رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کے اوپر کوئی پکڑ نہ کی اور گرفت نہ کی اور اپنے ملک سے نہیں نکالا تو فتنہ برپا کر دیں گے یہاں وہ لوگ، اس لیے پہلی فرصت میں آپ ان کو یہاں سے نکال دیں۔ منسٹرز کو ہموار کر لیا، پہلے نجاشی سے بات کرنے سے پہلے ہموار کر لیا، اور وہ اچھی طرح سے اشتعال دے دیا۔ حالات کی غلط تصویر سچے لوگوں کے سامنے یہ مسائل بارہا آتے ہیں کہ ان کے دشمن حالات کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، صفائی کا موقع ملتا نہیں اور بیچارے مجرم بن جاتے ہیں۔
یہ ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف پورا پروپیگنڈے کا ماحول تیار کر لیا گیا، اور یہ دونوں حضرات عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ انہوں نے اچھی طرح بھڑکا دیا نجاشی والوں کو. چنانچہ طلب کر لیا دربار میں نجاشی نے، بادشاہ نے ملک حبشہ کے جو ایتھوپیا کہلاتا ہے آج کل، اس نے طلب کر لیا اپنے دربار میں. یہ لوگ بھی آئے، مشرکین مکہ کا وفد بھی آیا، مسلمان بھی آئے، اور ان کی قیادت جناب علی ابن ابی طالب کے بھائی جناب جعفر ابن ابی طالب کر رہے تھے. دربار میں آئے یہ لوگ تو پورے آداب شاہی کے ساتھ، انہوں نے پورے جو اس کی جو کسٹمز ہوتے ہیں پورے نبھائے. مسلمان تو اللہ کے سوا کسی کے آگے سر جھکاتے نہیں، انہوں نے کوئی کورنش نہیں بجا لائے، کوئی آداب نہیں بجا لائے، کوئی سر نہیں جھکایا، سینہ تان کے گئے اور جا کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے. پہلی گستاخی تو یہی تھی جس نے جزبت کر دیا پورے نجاشی کے وزراء کو، اور نجاشی نے بھی غضبناک آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، انہیں آداب شاہی کی تمیز نہیں ہے، یہ میرے ملک میں کون چلے آئے. سوال کیا کہ تم لوگ کیوں نہیں جھکتے، کیوں نہیں جھکے تم، جو شاہی آداب ہیں کیوں نہیں جھکے، تمہارا کون سا مذہب ہے، جو نہ بت پرستی ہے اور نہ عیسائیت ہے، مذہب کون سا ہے تمہارا. صحابی رسول جناب جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور کہا کہ بادشاہ، اے بادشاہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے، کسی کے آگے نہیں جھکتے. بالکل یہ الفاظ کہے قیصر روم کے دربار میں جناب سعد ربی ابن عامر نے. جب دربار میں گئے تو اس نے پوچھا قیصر نے کہ تم آئے کیا ہو، مقصد کیا ہے تمہارا دنیا میں، اسلام کا اور تمہارے رسول کا مقصد کیا ہے دنیا میں. تو دیکھیے کہ ایک جملے میں جو سمیٹ دیا صحابی رسول نے، ہم تو اس کو گھنٹوں میں نہیں بیان کر سکتے اس بات کو جو چند لفظوں میں، اس لیے کہ اسلام کے مزاج شناس تھے وہ لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابی رسول اسلام کی جو تشریح کر رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی علامہ فہامہ نہیں کر سکتا. الفاظ غور فرمائیں کیا فرمایا، جئنا لنخرج العباد من عباد العباد الى عباد رب العباد. اے بادشاہ، ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اس کی غلامی میں لے آئیں جو سارے انسانوں کا آقا ہے. جئنا لنخرج العباد من عباد العباد الى عباد رب العباد، اس کی غلامی میں لے آئیں، اس لیے ہم آئے. جعفر بن طالب نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے بادشاہ، یہ پوری قوم، یہ پوری ان کی ابن ہشام نے پوری تقریر نقل کی ہے، اے بادشاہ، ہم ظلمت میں ٹھوکرے کھاتی ہوئی قوم تھے، ہمارا کوئی کردار نہیں تھا، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں تھا، مورتی کی پوجا کرتے تھے ہم لوگ، خنزیر کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے، رشتوں کا احترام نہیں کرتے تھے، ہم سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، ہمارے یہاں مظلوم کی کوئی داد رسی نہیں تھی، جس کے ہاتھ میں طاقت تھی اسی کے ہاتھ میں سارے وسائل تھے. اور اس حال میں ہم تھے کہ ہمارے پر اللہ نے رحم فرمایا، ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ایک شخص بھیجا جس کی سچائی سے، جس کے کردار سے، جس کی پاکیزگی سے ہم اچھی طرح واقف تھے، اس کے خاندان کی تاریخ سے ہم اچھی طرح واقف تھے. وہ ہمارے درمیان آیا، اس کی شرافت کے ہم لوگ گواہ تھے، ہمارا پورا معاشرہ گواہ تھا. اس نے اپنے کسی معاملے میں بھی، ذاتی معاملے میں بھی کبھی نہ کسی کو دھوکہ دیا تھا، نہ کوئی دغا دی تھی، نہ کوئی فریب. وہ امانت دار تھا، صادق تھا، امین تھا. وہ ہمارے درمیان سے اٹھا اور اس نے کہا کہ اے لوگو، ایک اللہ جو مالک حقیقی ہے پوری کائنات کا، اور جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کے کہنا مانو، اس کے احکامات کے آگے جھکو، کمزوروں کو نہ ستاؤ، بیواؤں کو ان کے حق دو، ضعیفوں کی مدد کرو، بھولے بھٹکوں کو راہ دکھاؤ، ہمیشہ سچ بولو، امانت دار رہو، جھوٹ مت بولو، دغابازی سے کام مت لو. اس نے ہمیں بتایا کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک رہو، اپنے وعدے پورے کرو، معاہدات کا پاس کرو، پاک دامن عورتوں پر تہمتیں نہ لگاؤ. اس نے ہمیں سکھایا کہ صرف ایک خدا ہی تمہارا کارساز ہے، اس کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھاؤ، کسی کے آگے نہ جھکو، کسی کے آگے سر نہ ٹیکو، کسی سے کوئی امید وابستہ نہ کرو. اسی نے ہم سے کہا کہ پورے جتنے بھی تمہارے پر حقوق عائد ہوتے ہیں سماج کے سارے لوگوں کے، ان سب کو ادا کرو. یہ سب باتیں ہم نے سنی، ہم نے تسلیم کر لیا اس کو، ہم نے اپنی گناہ کی زندگی چھوڑ دی، زندگی میں اجالا لے آئے ہم اس کی تعلیمات کا، زندگی بدل گئی ہماری. ہم عورتوں کو ان کے حقوق دینے لگے، ہم رشتہ داروں کا احترام کرنے لگے، ہم اللہ کی اطاعت کرنے لگے، مالک کی اطاعت کرنے لگے. اس جرم میں لوگوں نے ہمارے پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ہمارے لیے زمین میں رہنا دوبر کر دیا، ہمارے لیے وہ سرزمین عرب تنگ ہو گئی. تو ہم انصاف کی تلاش میں بھاگتے ہوئے اس امید پر آپ کے ملک میں آئے کہ شاید آپ کا ملک ہمیں انصاف دے. صرف ہمارا یہ جرم ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی جرم نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. سنتا رہا
جعفر مطالب سنتا رہا اور نجاشی غور سے سنتا رہا اس بات کو. جعفر تقریر کرتے رہے. اس نے کہا عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے بارے میں تم غلط خیالات رکھتے ہو. جعفر بن طالب نے آگے بڑھ کر پھر قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. پورا ایک رکوع ہے جو آخر تک انہوں نے پڑھا اور وہ پڑھتے جا رہے تھے اور نجاشی کا دل پگھلتا جا رہا تھا. رکوع ختم ہوتے ہوتے اس کی آنکھیں چھلک آئیں. زمین پہ سے ایک تنکا اٹھایا اس نے اور پورے درباری کو مخاطب کر کے کہا کہ قسم خدا کی جو یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. جو یہ بتا رہے ہیں اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. اور میں اس بات کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ موسیٰ کا کلام جس چراغ سے نکلا ہے یہ اسی چراغ کی روشنی ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بچوں کی طرح رونے لگا, آنسو بہنے لگا نجاشی. باقاعدہ اس کے بعد اس نے کہا اگر وہ رسول یہاں ہوتا تو میں تو اس کے قدم دھو کر کے پیتا. اور جو لوگ میرے ملک میں انصاف کی تلاش میں آئے ہیں تمہاری رشوتوں کی وجہ سے میں ان کو اپنے انصاف سے محروم نہیں کروں گا. یہ لوگ نہیں جائیں گے, یہ لوگ یہیں رہیں گے اور حکومت کی حمایت ان کو حاصل رہے گی. نجاشی نے کہا. اس کے بعد اپنے بیٹے کو نجاشی نے حضور اقدس کی خدمت میں بھیجا. وہ خط موجود ہے آج تک جو حضور اقدس کو اس نے لکھا تھا اور اس میں لکھا کہ یا رسول اللہ, یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ, میں حاضر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں حکومت کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں, لیکن میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں اظہار وفاداری کے طور پر کہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ جو حکم فرمائیں گے اس کی تعمیل کی جائے گی. ظاہر ہے اس خط کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نجاشی مسلمان تھا کہ نہیں تھا. آج جو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے صحابہ کرام نے جا کر کے ایتھوپیا کے اندر بھی نجاشی کی حکومت کی حمایت کی اور اس کے بعد اس کی طرف سے لڑے, تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ نجاشی خود مسلمان ہو گیا. باقاعدہ حضور اقدس علیہ السلام کو جب نجاشی کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے مدینہ منورہ میں نماز جنازہ ادا فرمائی اس کی اور کہا کہ اپنے بھائی نجاشی کے لیے نماز پڑھو مسلمانوں. اپنے بھائی کہا آپ نے, صلو علی اخیک, اپنے بھائی کے اوپر نماز پڑھو. تو ظاہر ہے کیوں مسلمان ہے. تو وہاں پر یہ سوال دوسرا کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں ہے, خلط مبحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جس کو اسلام کی سند عطا فرمائی ہو اس سے بڑا مسلمان کون ہو سکتا ہے. صحابہ کرام وہاں ٹھہر گئے اور مسلمانوں کی تعداد چونکہ حبشے میں چلی گئی تھی, حضور تو اکیلے تھے, دیکھے وہاں پہ بڑی تعداد حبشے میں چلی گئی تھی. اکیلا طوفان کے چکروں کا مقابلہ کر رہے تھے حضور, اکیلا چٹانوں سے ٹکرا رہے تھے حضور. کوئی خوف نہیں, لیکن یہ کہ اسلام کی بیچارگی کا احساس تو تھا. ایک اکیلا آدمی کہاں تک طوفانوں سے لڑ سکتا ہے. راتوں میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب, ان دو میں سے کسی ایک کو اے اللہ اسلام کی توفیق عطا فرما دے. یہ دعا آپ مانگتے تھے, اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے, اسلام کو کوئی طاقت عطا فرما دے, غیب سے کوئی میری مدد فرما دے, اے اللہ جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا, کوئی مدد اے اللہ غیب سے میرے لیے فرما دے. رو رو کر آپ خدا سے یہ شب روز یہ دعائیں مانگتے تھے. اسلامی تاریخ کروٹ لیتی ہے. کوہ صفا کے دامن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تنہا. ابو جہل گزر رہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ زید بن ارقم کے گھر جانے کے لیے, کیونکہ کوہ صفا کے دامن میں زید بن ارقم کا گھر ہے جو مسلمانوں کی پناہ گاہ تھا. مکے کے عام راستے سے الگ خانہ کعبہ وہاں سے صاف نظر آتا تھا. آپ بیٹھے تھے کوہ صفا کے دامن میں. ابو جہل آیا, اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے, جو ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے. اور یہ کہہ کر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ایک پتھر اٹھا کے مارا. پتھر آپ کی پیشانی مبارک پہ آ کے لگا, پیشانی آپ کی زخمی ہو گئی. یہ سلسلہ یہاں ختم ہو گیا. ابن جدان کی کنیز نے یہ سارے واقعات دیکھا کہ یہ سارا واقعہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں خاموش. آپ نے کوئی چیلنجنگ بات نہیں کی تھی, کسی کے جذبات کو نہیں چھوا تھا, خاموش آپ بیٹھے تھے. اور پتھر کھانے کے بعد آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی, خون بہنے لگا, لیکن آپ نے کوئی لفظ نہیں کہا.
कनीज का दिल पसीज गया, आंखें आंसू से भर आई उसकी। उसने कहा कि नहीं, ये वाकया जब तक मैं हमजा के आगे, अबू अम्मारा के आगे नहीं रख दूंगी, अबू अम्मारा हजरत हमजा की कुनियत है, जब तक उनके आगे नहीं रख दूंगी सारी बात, उस वक्त तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। हमजा कहीं शिकार को गए हुए थे, हुजूर पे ईमान नहीं लाए थे, कहीं शिकार को गए हुए थे। खड़ी रही शाम तक। शाम को जब आए हजरत हमजा घोड़े पे सवार, तो कहा क्या बात है कनीज, यहां क्यों खड़ी हो तुम, क्या बात है? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ अबू उमारा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मोहम्मद आपका भतीजा नहीं है? क्या बनु हाशिम में उसका कोई नहीं है? क्या कोई आसरा नहीं है? जो शख्स चाहे उसका कोई भी सलूक कर सकता है, कोई साहिबान नहीं उसके लिए। क्या हुआ मुझे बताओ। हमजा ने कहा मुझे बताओ बात क्या है। क्योंकि कसम खुदा की अबू अम्मारा यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, यहाँ पर पहाड़ के दामन में, कोई सफा के दामन में। अबू जहल आया। अबू जहल को हम लोग अबू जहल कहते हैं, उसका नाम जो है अम्र इब्न हिशाम है और कुनियत अबुल हकम है उसकी। तो अबुल हकम यहाँ पर आया और आने के बाद उसने जोर का पत्थर मारा आपके भतीजे के सर के ऊपर, कि सर लूलहान हो गया। लेकिन कसम खुदा की हमजा कुछ भी तो न कहा तुम्हारे भतीजे ने, एक लफ्ज भी जवाब न दिया, एक बात भी न कही। लेकिन क्या कोई आसरा नहीं है उसके लिए, कोई कहने वाला नहीं है? सारा सर जख्मी हो गया हमजा, खून की धारें बह गई, मगर कोई एक शिकायत का लफ्ज तक नहीं आया। हमजा सन से रह गए और वहां से सीधे खाने काबा के आंगन में आए। वहां ये सब लोग कह लगा रहे थे, आज तो अच्छा सबक सिखाया, बड़ा अच्छा सबक सिखाया, अब जुबान बंद हो जाएगी, अब कुछ ना कह पाएंगे। बड़ा हमारे माबूदों का मजाक उड़ाते थे, बड़ा हमारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाते थे, आज कुछ ना कह पाएंगे। बहुत चिट्टे लग रहे थे। अमर इब्न अबू जहल मौजूद, सारे जितने भी सरदार अबुल बख्तरी वगैरह सारे लोग मौजूद थे। हमजा आए और आने के बाद सीधा आंगन में घुसे और जाने के बाद अबू जहल के सर के ऊपर अपनी कमान मारी इस जोर से कि उसका सर फट गया। अरे शेर अरब थे, इनसे तो कांपते थे लोग, इनके दबदबा पूरे अरब में था। उसका सर फट गया, खून बहने लगा और कहा कि अम्र इब्न हिशाम, याद रखो कि मेरा भतीजा कोई बेआसरा नहीं है, वो बनु हाशिम का चश्म चिराग है, वो हमजा का भतीजा है, उसकी एक आबरू है, उसकी एक इज्जत है। ये नहीं जो चाहे उसको कुछ भी कह ले, मार पीट ले, जख्मी कर दे, कोई एक्शन नहीं हो। अबू जहल ने कहने की बहुत कोशिश की कि हमजा मेरी बात सुनो, वो हमारे माबूदों को गालियां देता है। लेकिन जनाब हमजा ने कहा कि जिस शख्स का दिल चाहता हो कि वो अपनी बीवी को रण करे, जिस शख्स का दिल चाहता हो वो आए और आने के बाद बाहर आके मुझसे फाइट करे, मुझसे लड़े, मैं देखता हूं किसके बाजू में कितना दम है, मैं देखता हूं। ये कहा और गुस्से में कहा गया कि अगर मोहम्मद का जुर्म यह है कि वो एक दिन पेश कर रहा है, तो अबू जहल मेरा दीन भी वही है जो मोहम्मद का दीन है, और तुम जो एक्शन उसके खिलाफ लेते हो मेरे खिलाफ लेके दिखाओ, मेरा दीन भी वही है जो उनका दीन है। इस पर शोर मचा दिया अबू जहल ने। लोगों हमजा बेईमान हो गया है, लोगों हमजा ने अपना दीन बदल लिया है, लोगों हमजा भी अपने भतीजे के दीन पे हो गया है, शोर मचाने लगा, लोगों को भड़काने लगा। लेकिन वहां से हमजा सीधे आए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, वहां पर आप बैठे हुए थे, खून में नहाए, लूलहान। हमजा ने कहा कि भतीजे अफसोस की जरूरत नहीं है, इतना अफसोस क्यों करते हो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। खून की तुलियां बह रही हुजूर के चेहरे से। लेकिन कहा कि भतीजे अफसोस नहीं करो, खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। हुजूर सर उठा के बोले कि चचा, मुझे आपकी इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। आपने अबू जहल को जख्मी कर दिया है, आपने उसका सर फाड़ दिया है, मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। तो क्यों? हमने कहा आखिर क्यों? हैरान रह गए कि क्यों खुशी नहीं हुई तुम्हें। तो हुजूर ने फरमाया कि चचा, आप इस्लाम कबूल करें, मेरा दीन कबूल करें, बस ये खुशी है मेरी, इसके अलावा कोई खुशी नहीं मेरे लिए। खुशी की बात सिर्फ ये। सोच में पड़ गए हमजा। वहां गुस्से में तो कहे आए थे अबू जहल के सामने, लेकिन दिल से थोड़े मुसलमान हुए थे, दिल से थोड़े ईमान लाए थे। एक रद्द अमल में, एक इश्तियाल में कह गए थे, लेकिन दिल से तो अपने दीन पर थे, अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर थे। अब किसी हमजा जैसे किसी आदमी का ऐसी बात को कबूल कर लेना जिस पर उसका ईमान नहीं है, कैसे मुमकिन है? हमजा ने कहा कि अगर मेरे दिल कबूल करे बेटे तभी ना, भतीजे तब ना।
تو حضور نے فرمایا تو کیا اسلام سچ نہیں ہے حمزہ؟ اپنے چیزا کو آپ نے مخاطب کر کے کہا. سن سے رہ گئے حمزہ, بہتی آنسوؤں سے اور خون میں, یعنی سب کچھ بیت گئی حضور کے اوپر, خون کی تلیاں بہ گئی, ذرا فکر نہیں. کیا بیت گئی؟ فکر ہے تو صرف یہ کہ میرا دین, میرا مشن, میرا پیغام, ایک دھن بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور چہرے پر وہ سکون جو صرف سچے انسانوں کے چہرے پر ہوتا ہے. زخمی ہونٹوں سے جو ان کا دل پکار اٹھا حمزہ کا کہ تیرا بھتیجا ہے حمزہ, زخمی ہونٹوں سے خون میں بہتے ہوئے ماتھے کے ساتھ جس راہ کی طرف تجھے بلا رہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی حمزہ. اور اگر یہ بھی سچ نہیں تو دنیا میں اور کیا سچ ہو سکتا ہے؟ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ بیٹے, بھتیجے, میرے دل نے تمہاری سچائی کا یقین کیا اور میں پورے صدق دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کے چہرے پہ پھولوں کی بارش ہو گئی. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ اس راہ کی آزمائشوں میں میرے چچا کو ثابت قدم رکھنا, یہ بہت کٹھن راستہ ہے میرے اللہ, اس کی آزمائشوں میں ان کو جمائے رکھنا, ان کے پیر ان کو حوصلے کے ساتھ. اسلام کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا یہ, حمزہ کا اسلام قبول کرنا. پورے عرب دہل گئے. اور اس کے 3 دن کے بعد ایک اور واقعہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل, عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب, ان دونوں کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہو گئے اب تو, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے ٹھیک تیسرے دن اللہ تعالیٰ کی ایک اور مدد سامنے آئی. مشرکین مکہ نے حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے سے گھبرا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی اسکیم بنائی, اور جناب عمر ابن خطاب کو مامور کیا کہ وہ حضور کو شہید کریں تاکہ فتنے کی جڑ ختم ہو جائے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پورے ارمانوں کے ساتھ بھیجا گیا کہ جاؤ تم. حضرت ام عبداللہ فرماتی ہیں کہ ہم جب حبشے کے لیے ہم لوگ بستر باندھ رہے تھے تو ایک روز عمر آئے اور کہنے لگے کہ ام عبداللہ بستر باندھ رہا ہے؟ کہنے لگی ہاں اے عمر, تم لوگوں نے ہمارے لیے اللہ کا نام لینا دوبھر کر دیا, یہاں پر تم نے زمین و آسمان تنگ کر دیا ہمارے لیے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی نکل جائے جہاں ہم کم سے کم اپنے اللہ کا نام تو لے سکیں. تو کہتی ہے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی. میرے دل کو اسی وقت احساس ہوا تھا کہ ایک روز عمر اسلام ضرور قبول کریں گے. ان کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی میری اس بات پہ تیر گئی. لیکن اس روز تو وہ اس مشن پہ مامور کیے گئے کہ حضور کو شہید کرنے کے لیے جائیں, تو غصے میں جا رہے تھے شہید کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ. مسلمان اس وقت 30-40 کی تعداد میں ہو گئے تھے, 30-35 مسلمان ہو گئے تھے جو زید بن ارقم کے گھر کے اندر رپوش تھے. جناب حمزہ تو ابھی 1-2 دن پہلے ہی اس میں آئے تھے زید بن ارقم کے گھر میں, اور 30-35 کی تعداد تھی. وہاں پر وہ نمازیں سیکھتے اور اسلام کے احکام سیکھتے تھے, اور وہاں چھپ چھپ کر کہ آواز بھی بلند نہ ہونے پائے, اللہ کی بڑائی کا اعلان باہر نہ جانے پائے, چپ چھپ کر اللہ کا نام لیتے تھے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی انہی کے ساتھ تھے, صحابہ کرام کے ساتھ. عمر فاروق گھر سے نکلے اور یہ طے کر کے کہ ان کو مامور کیا گیا حضور کو شہید کریں گے. باقاعدہ گئے اور جانے کے بعد تیز تیز قدموں کے ساتھ, آنکھوں میں صفاقی تیر رہی ہے, تلوار کے قبضے پہ ہاتھ مضبوط ہے کہ آج جو ہے اس مسئلے کا خاتمہ کر دینا ہے. قبیلے زہرہ کے سعد بن وقاص آتے ہوئے دکھائی دیے. بعض روایت میں ابن مسعود کا ذکر ہے, لیکن سعد بن ابی وقاص آتے ہوئے دکھائی دیے. دیکھا تو عمر کے چہرہ بچھا ہوا ہے, جبڑے گھسے ہوئے ہیں, بڑے غصے میں ہیں. وہی لوگ جو خاندان کے تھے, اپنے کتنے دوست اجنبی ہو گئے تھے, سارے رشتے غیر ہو گئے تھے, ساری آنکھیں بے رحم اجنبیت میں تبدیل ہو گئی تھی. کسی میں کوئی اپنائیت نہیں تھی, اللہ کا نام لیتے ہی اتنا بڑا جرم ہو گیا تھا. وہی گلیاں پرائی ہو گئیں جن کی دھول میں لوٹ لوٹ کے بڑے ہوئے, اور جن کے ساتھ رہے ہمیشہ وہ دشمن بن کے سامنے آ گئے. کیوں جا رہے ہیں عمر؟ بڑا قریبی رشتہ رہا ہے خاندان بنو ہاشم سے, عمر بن خطاب کے خاندان کا. اب جا کیوں رہے ہیں شہید کرنے کے لیے؟ کیا بات ہے عمر بڑے غصے میں دکھتے ہو. کہا کہنے لگے ساتھ میں سوچتا ہوں کہ میں آج اس فتنے کو جڑ سے ختم کر رہا ہوں, میں جس نے سارے عرب کو جھگڑوں میں ڈال رکھا. روز ایک نیا ڈرامہ, اب حمزہ بھی مان لیا.
اب تو اس فتنے کو ختم کرنا ہے. صحابی رسول جناب سعد بن وقاص اندر سے مسلمان تھے لیکن ظاہر نہیں کرتے. بہت سے لوگ ڈر کے وجہ سے ظاہر نہیں کرتے تھے. کہنے لگے ٹھیک ہے مشن ٹھیک ہے لیکن اپنی بہن کو سمجھاؤ پہلے, وہ بھی تو اسلام لے آئی. یقین نہیں آیا عمر کو, میری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ ایمان لے آئی. جھوٹ ہے. اگر نہیں تمہارے بہنوں ہی سعید بن زید بھی ایمان لے آئے, وہ دونوں پیار پورا ایمان لے آیا ہے, اور خباب جو ہے قرآن پڑھاتے ہیں انہیں. عمر تو بس بل کھا کے رہ گئے. تو بولے پہلے میں اپنا گھر ٹھیک کرتا ہوں پھر اپنی بہن کو مزہ چکھاتا ہوں. ایک سیدھا پلٹ آیا اپنے بہن کے گھر کی طرف. وہاں جا کر دیکھا تو گھر میں جناب خباب قرآن کریم یاد کرا رہے تھے ان کی بہن کو, جناب فاطمہ کو, اور آواز آ رہی تھی باہر, طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, اے اللہ کے رسول یہ قرآن ہم نے اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ دکھ میں پڑ جائیں. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ, یہ تو صرف ایک یاد دہانی تھا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ آواز باہر آ رہی تھی. عمر فاروق غصے سے بےتاب ہو گئے اور دروازہ دھڑ دھڑایا بہت زور سے. تلوار کا پھرتلا مارا دروازے کے اوپر, کھولو دروازہ. ڈر گئیں, بہن بھی ڈر گئیں, بہنوئی بھی ڈر گئے. عمر کے غیظ و غضب سے دنیا واقف تھی. دنیا ڈرتی تھی, کانپتی تھی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں. دروازہ کھلوایا زبردستی اور کہا بہن فاطمہ دروازہ کھولو. فاطمہ کھولا دروازہ ڈرتے ڈرتے. تو عمر کھڑے تھے تمتمائے ہوئے, غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے. کہنے لگے کہ کیا پڑھ رہی تھی تم, یہ کیا آواز آ رہی تھی یہ ابھی میں, تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو کیا, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے ہو. اور یہ کہہ کر کے کوئی بھی چیز جو ان کے ہاتھ میں ہوگی غالباً تلوار ہی ہوگی. پرتلا اس کو الٹی طرف سے ماری ہوگی, اتنی زور سے ماری کہ ان کا سر پھٹ گیا جناب فاطمہ کو. اور چیخنے لگے بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی تم. سر سے خون بہنے لگا فاطمہ کے, اور کہنے لگی کہ ہاں عمر سچ ہے تم نے سنا ہے. خون کی فوار بھی چہرے پہ پھیل گئی لیکن کوئی شکایت, غصہ جیسے سرد ہو گیا ہو, کوئی شکایت نہیں کی اپنے بھائی سے. مودی جیسے آنسو پہ آنکھیں بھر گئی ان کی, اور کہنے لگی سچ ہے عمر جو تم نے سنا ہے سچ ہے. ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے, انہوں نے بھی کر لیا ہے, مگر جو سچائی دل میں بیٹھ گئی ہو کیا کسی تعذیب سے کسی سزا سے تم اس کو نکال سکتے ہو ہمارے سینوں سے؟ ممکن ہے یہ؟ ٹکڑے بھی کر دو ہمارے دل, جس کو سچ مان چکا اس کو سچ مان چکا, بدل نہیں سکتے اس کو ہم. لوگ اسلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تلوار سے کوئی چیز نہیں پھیلا کرتی. تلوار دل میں محبتیں نہیں پیدا کیا کرتی. تلوار کسی مشن کے لیے مر جانے کا جذبہ نہیں پیدا کرتی. محبتیں تو دل میں پیدا ہوتی ہیں. دل جیتا جاتا ہے تب آدمی زندگی کا نظام بدلتا ہے. زبردستی آدمی پالیٹکس تو کر سکتا ہے مگر کسی مشن کے لیے مر جانا, یہ جب تک دل قبول نہ کر لے کسی شے کو, یہ ممکن نہیں ہوتا. اس لیے کوئی بھی دین اور کوئی بھی نظام محبت سے پھیلتا ہے کیونکہ محبت دل میں گھر کرتی ہے. تلوار تو خالی گردن کاٹتی ہے لیکن دل میں جو چیز گھر کرتی ہے وہ تو کوئی اور شے ہوتی ہے. تلوار کا پرتلا مارا لیکن کہا کہ تم نکال نہیں سکتے نا جو چیز دل میں سچائی بھر گئی, اس کو کون نکال سکتا عمر, کون نکال سکتا. تم ہمارے اگر ٹکڑے بھی کر دو تلوار سے تو اب یہ نکل نہیں سکتا ہمارے دل سے. حیرت میں رہ گئے عمر. یہ میری چھوٹی بہن جو کبھی مجھ سے آنکھ نہیں ملاتی تھی, ایک ماں کے پیٹ میں ہم دونوں نے پیر کھولے, کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی اسے. یہ کون سی طاقت ہے اس کے اندر بھر گئی, کون سی آگ بھر گئی اس کے اندر, آج مجھ سے آنکھ ملا کے بات کر رہی ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ سناٹے میں رہ گئے. اور کہنے لگے کہ سوچنے لگے کہ کون سا جذبہ ہے یہ خون میں بھیگے ہوئے, اس کے رخسار تمتماتے ہوئے, کون سے جذبے سے سرشار ہیں یہ کون سا, یہ اسلام آخر کرتا کیا ہے, یہ کون سا جادو ہے جو لوگوں کو پلٹ دیتا ہے بالکل. سوچ میں پڑ گئے. کہنے لگا اچھا مجھے دکھاؤ یہ پڑھ کے آ رہی تھی تم, میں دیکھوں پڑھ کے آ رہی تھی, میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا پڑھ رہی تھی.
کہنے لگی پاک کتاب ہے عمر، یہ ایسے نہیں دی جاتی ہاتھ میں، ہاتھ پیر دھو پہلے، صحیح کرو تو اس کو ہاتھ میں لینا، اور اپنے ہاتھ سے پانی ڈال کے ہاتھ پیر دھلائے، اور پھر قرآن جناب خباب نے ہاتھ میں دیا، لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ، پڑھنا شروع کیا سورہ طٰہٰ کو، لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ علی ذکری، اس آیت کے اوپر پہنچے، اگر میں ہی تمہارا سچا خدا ہوں تو تم صرف میری ہی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت کا ترجمہ ہے، کھڑے ہو گئے عمر فاروق غلام اور کہا فاطمہ میں بھی جاؤں گا محمد مصطفیٰ کے پاس، میں ضرور جاؤں گا محمد مصطفیٰ کے پاس، اور یہاں سے سیدھے زید بن ارقم کے مکان کی طرف روانہ ہوئے جہاں مسلمان موجود تھے، صحابہ کرام 30-35 کی تعداد میں موجود تھے، حضور اقدس علیہ السلام اور جناب حمزہ جو ابھی ایمان لائے تھے وہ وہاں موجود تھے، وہاں سے سیدھے وہاں کے لیے روانہ ہوئے، اور اس کے بعد دروازے پہ پہنچے، دروازہ بند تھا، مسلمان تو سہمی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کا نام علل اعلان لینے کی جرت نہیں تھی، سہمی زندگی کب تک؟ کیا سچائی کا اعلان کرنا بڑا جرم ہے؟ کیا ہم جا کے اس کو سڑک پہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ چوری ہے وہ، سنگ و خشت مقید ہیں اور سنگ آزاد والی بات ہے کہ چور تو آزاد ہوتے ہیں لیکن سچ بات کہنے والے چور بن جاتے ہیں، ہمیشہ باطل معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سنگ آزاد، یعنی کتے تو آزاد گھومتے پھرتے ہیں اور پتھروں کو باندھ دیا جاتا ہے کہ کوئی کسی کتے کے نہ مار سکے، یہ اصول ہوتا ہے نظام باطل کا۔ چنانچہ گئے، وہاں سے صحابہ کرام نے جھانک جھانک کے دیکھا ڈرتے ہوئے کہ کون ہے، تو دیکھا تو عمر کھڑے ہیں، پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہیں، حمزہ بھی خطرے میں گرے ہوئے شیر کی طرح چوکنا، پتہ نہیں عمر کیوں آئے ہیں، کیونکہ عمر کو تو سب جانتے ہیں، عمر تو طوفان ہے، عمر تو بجلی ہے، کڑک ہے، جلال ہے، ساری دنیا جانتی ہے، عمر یہاں آئے ہیں تو کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے ہیں یقیناً۔ حضرت حمزہ نے کہا کھولو دروازہ، دیکھ لوں گا میں، ایک ہی وار میں عمر کا سر اس کی گردن اس کے پیروں کو توڑا ہوگا، کھولو دروازہ، تلوار کے اوپر ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے کہا کھول دو دروازہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایک بار کافی ہے عمر کے لیے۔ جناب حمزہ نے کہا آنسو سے ڈوبی ہوئی آواز میں عمر نے جیسے ہی الفاظ کہے، دار ارقم میں موجود تمام صحابہ کرام کی زبان سے نعرہ تکبیر بلند ہو گیا، اللہ اکبر۔ روایت بتاتی ہے کہ مکہ کی ساری وادیاں گونج اٹھی، لرز اٹھی، پہاڑ وادیاں گونج اٹھی۔ آج تک جب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اس شان اس جوش کے ساتھ اللہ کے بڑائی کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ عمر فاروق کی ایمان لانے کے بعد کیا وہ زوردار نعرہ جس نے مکہ کی ساری وادیوں کو لرزا دیا، یہ نعرہ جو اسلام کی قوت کا سب سے پہلا جرأت مندانہ اظہار تھا، غیرت اور جوش اور طاقت اور اہمیت سے بھرا ہوا یہ بھرپور نعرہ جو ان مظلوم لوگوں کی ایک للکار تھا جنہیں اللہ کے نام لینے کے جرم میں گھٹ گھٹ کے جینے پہ مجبور کیا گیا تھا، جس سے مکے کی ساری وادیاں لرز گئیں، خانہ کعبہ کا آنگن تک کسی کو خبر نہیں کہ ایک معصوم عورت کے آنسوں کی گونج تھا۔ فاطمہ بنت خطاب جس نے اپنے بھائی کو، جس نے اسلامی تاریخ کو، جس نے پوری انسانیت کو وہ شخص دیا جس کے دشمنوں تک نے اس کی عظمت کا اعتراف کیا، عمر فاروق کی ٹکر کا اور مثال کا آدمی پوری اسلامک ہسٹری نہیں بلکہ ورلڈ ہسٹری کے اندر موجود نہیں۔ پنڈت نہرو نے اپنی کتاب لیٹسٹ ڈاٹر میں لکھا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کا اگر کمپیئر کریں عمر فاروق سے، اس کی کامیابیوں سے، اس کے فتوحات سے، تو عمر کا مقابلہ کر نہیں سکتے ہم۔ سکندر اعظم کی فتوحات بھی گرد ہیں عمر کے آگے، جس کے گھوڑوں نے صرف 10 سال کے عرصے کے اندر ہندوستان کے ساحلوں تک پر اور ہندوستان کے گنگا کے کنارے پہ گھوڑے اس کے پانی پی رہے تھے، 30 ممالک کو فتح کر کے پھینک دیا، عظیم پوری دنیا کا جغرافیہ تبدیل کر دیا، اتنا عظیم انسان، لیکن کبھی کبھار ذرا سے واقعات، کمزور طاقتیں کتنا بڑا انقلاب لے آتی ہیں۔ یہ ایک عورت کا اسلامک ہسٹری کے اوپر احسان ہے کہ حقیقت میں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے آنسوں کو صدقے میں عطا کیا۔ یہ دوسری چیز تھی، یہ دوسرا ایک یعنی اسلام کے لیے جناب حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جناب عمر فاروق کا ایمان اسلام کے لیے ایک نئی طاقت کا نشان بن کے آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اسلام کے لیے مستقبل روشن ہوا، اب تو مشرکین مکہ سے ناقابل برداشت ہو گیا، مشرکین مکہ کے لیے 10 منٹ ہے، مشرکین مکہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔
اب ان کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں تھا. کیا کریں؟ اب تو عمر فاروق جنہیں اس مشن کے لیے معمور کیا گیا تھا اور جو شان تھے، جو طاقت تھے عرب کی، جناب حمزہ کے بعد وہ بھی ایمان لے آئے. اب کیا کریں؟ تو اب ایک انتہائی ظالمانہ معاہدہ کیا گیا. ایک دھماکہ تھا ان کے لیے. نجاشی کے دربار سے لوٹ آئے تھے ناکام، ایک زخم تھا ان کے لیے. پھر حمزہ ایمان لائے، یہ دوسرا بڑا زخم تھا ان کے لیے. پھر عمر ایمان لائے، یہ تیسرا بڑا زخم تھا ان کے لیے. پوری مشاورت بیٹھ گئی ان کی، پوری پارلیمنٹ بیٹھ گئی ان کی دارالندوہ کے اندر. سارے سردار، سارے قبیلوں کے سردار آئے. اور یہ فتنہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ کیسے روکیں اسلام کے اس بڑھتے ہوئے خطرے کو، فتنے کو کیسے ہم روکیں؟ چانچہ 1 محرم الحرام سن 7 کو یہ میٹنگ ہوئی. بہت بڑا جلسہ ہوا، مکے کے سارے قبیلوں کے سردار آئے اس کے اندر، سارے رئیس اور قریش کے سارے سردار. اور وہاں پر ساری بحث و مباحثے کے بعد خاندان بنو ہاشم، پورے خاندان بنو ہاشم کے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا. پورا خاندان، چاہے وہ مسلمان ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، ان سب کو بند کر دیا جائے. اور اس معاہدے کی جو شرائط لکھی گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر عہد کرتے ہیں کہ جب تک بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب محمد کو ہمارے حوالے نہ کریں، اس وقت تک ان سے ملنا جلنا، شادی اور نکاح اور لین دین کا کوئی بھی تعلق باقی نہیں رکھا جائے گا. ان سے بات بھی نہ کی جائے گی، انہیں اپنی مجلسوں میں بیٹھنے بھی نہیں دیا جائے گا، انہیں گلی بازاروں میں نکلنے نہیں دیا جائے گا. ان کا کوئی بھی حمایتی اگر ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچانا چاہے گا تو پہنچانے نہیں دی جائے گی. یہ جب تک ہمارے حوالے نہ کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ معاہدہ کیا گیا. لیکن آفری ہیں بنو ہاشم کے اوپر، حضور کے خاندان کے اوپر بہت سے وہ لوگ تھے جو ایمان بھی نہیں لائے تھے. خود ابو طالب ان میں تھے شامل جو ایمان نہیں لائے تھے. لیکن اس معاہدے کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. چنانچہ یہ سارا خاندان بائیکاٹ کی تحریر منصور ابن اکرمہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی. لکھنے کے بعد یہ کعبے میں لٹکائی گئی، مہریں لگائی گئیں، 3 مہریں اس کے اوپر لا کے لگائی گئیں. اور تمام سرداروں کی طرف سے یہ معاہدہ سائن کر کے یہ لگا دیا گیا. اور اس کے بعد سارے بنو ہاشم کو جو حضور کا خاندان تھا اس کو دھکیل کر ایک پہاڑی کے دامن میں بند کر دیا گیا، جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں. جناب ابو طالب کی جو کہ خاندانی پہاڑیاں تھیں وہ اس لیے ان کے نام سے منسوب ہے. وہاں پر یہ سارے مسلمان وہاں بند ہوئے، مسلمان و غیر مسلم، حضور کا پورا خاندان وہاں پہ بند کر دیا گیا. قریش کا خیال تھا کہ بنو ہاشم گھٹنے ٹیک دیں گے اس کے آگے، یا تو پھوٹ پڑے گی. جو غیر مسلم ہیں، جو حضور پہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ ہم کہاں ان کی وجہ سے چکر میں پڑ رہے ہیں. اور لوگ اپنے بچوں کو بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے. ٹوٹ جائیں گے یہ لوگ جب ان تک رسد بند ہو جائے گی، کھانے پینے کا سامان بند ہو جائے گا. آپ غور کریں کتنا ظالمانہ اور کیسا دلدوز یہ معاہدہ تھا جو حضور اقدس کے خلاف کیا گیا، کہ بند کر دیا گیا پورے خاندان کو. ایک شخص کی خاطر کون لوگ اپنے پورے خاندان کو جو ہے اپنی اتنی اذیتیں برداشت کر پائے گا؟ خاندان کب تک ساتھ دے پائے گا؟ کھانے کا سامان تو بس چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر تو یہ ٹوٹ جائیں گے لوگ. کیسا عجیب موڑ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھینا تو نہیں چاہتا، انہیں سچائی کے پھول عطا کرنے چاہے تھے. ان بدبختوں کے پاس صرف کانٹے تھے دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کچھ نہیں تھا. سچی قسمت میں کانٹے ہوتے ہیں صرف. مکے کے فضائیں سوچتی ضرور ہوں گی کہ کوئی ظلم نہیں چھوڑو گے تم لوگ جو مسلمانوں کے ساتھیوں پہ نہ کرو. جسم جذبات کوئی چیز بھی چھلنے کیے بغیر نہیں چھوڑو گے تم لوگ. سر پہ کیچڑ تم نے ڈالی ان کے، بیٹیوں کو طلاق تم نے دلوائی ان کے راہوں میں کانٹے تم نے بچھائے، جہاں سے مارنے کی کوشش کی، گلا گھوڑنے کی کوشش کی، چہرے پر پتھر مارے، گندگیاں ڈالی، راستوں میں کانٹے پھینکے، کاندھوں پر اونٹ کی بوجھ رکھی تم نے، ساتھیوں کی آنکھیں پھوڑی، ٹانگیں کاٹی تم نے، چیر دیا ان کو کاغذوں کی طرح سے، ٹخنے لہولہان کیے، بچے کی وفات پہ جشن تم نے منایا. اب اس کے بعد محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو بند کر کے ان کے بوڑھے اور بیمار چچا جناب ابو طالب کو، ناتواں خدیجہ کو، معصوم بچے اور بچیوں کو بھوکا مار مار کے، تڑپا کے، بلکا کے، آخر کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ یقیناً اگر مکے کو زبان مل جاتی، اس کی ضرورتوں کو مل جاتی تو یہ سوال ضرور کرتا وہ ان لوگوں سے کہ مکے کی شان اور اس کی عظمت تو بے وفائی کا داغ لگانے والے وہ لوگ، حضور کی اپنی گلیاں، حضور کا اپنا آنگن، حضور کی اپنی مٹی،
حضور کے اپنے لوگ اور اس طرح سے دشمن ہو گئے کہ کوئی چیز بھی کیا حق ہم سائے کی تھا جو انہوں نے ادا کیا. اور صرف جرم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا رب نہیں، صرف اس لیے کہ وہ دنیا کو سچ دینا چاہتے تھے، سچائی کے پھول عطا کرنا چاہتے تھے، اور دنیا بدلے میں ان کو کانٹے عطا کر رہی تھی. صرف یہ کلائمیکس سے دیکھا جائے تو کہ جب بند کر دیا گیا، اور آپ دیکھیں کہ 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اسی طرح سے گزارے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایک مہینہ میں نے اور بلال نے صرف اس چیز کے اوپر گزارا ہے جو بلال کے بغل میں تھی. صرف لوگوں نے چمڑے پیس کے چاٹے، پتھروں کی یعنی پیڑوں کی چھالیں اور پیڑوں کے پتے تک چبا چبا کے لوگوں نے دن گزارے. اور جس کو ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ سوکھ گیا، بچے بلک بلک کے مر گئے، دودھ کے بغیر مر گئے، لیکن ان کے دل نہیں پسیجے کہ مختوم، ان کے دل نہیں پسیجے. لیکن میں کہوں گا آفرین ہے مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر، بنو ہاشم پر، ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جس نے اللہ کے رسول سے بے وفائی کا داغ اپنے دامن پہ لگایا. کوئی بھی اس آزمائش کی گھڑی میں حضور کو کسی نے تنہا نہیں چھوڑا. ایک آدمی بھی بنو ہاشم کا ایک آدمی بھی حضور کو اس 3 سالہ آزمائش میں چھوڑ کر کے نہیں گیا. 3 سال کی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جو سبیل نکالی رہائی کی، وہ اللہ کی طرف سے تھی. حالات کے ہر اندھیرے میں جب سرنگ بند ہو جاتی ہے، گلی بند ہو جاتی ہے، اللہ روشنی کا کوئی چراغ ضرور جلاتا ہے. چنانچہ 3 سال کے اس پورے دلدوز مرحلے کے بعد حضور اقدس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امید کی ایک روشنی عطا فرمائی، اور ظلم و ستم کی گھڑیاں ختم ہوئی. اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. تو وہ یہ ہجرت سے پہلے جی نجاشی کا دعویٰ بعد میں ہوا نا. نماز جنازہ کا ذکر کیا ہے میں نے، نماز پنجگانہ دی ہے. اس کے بارے میں یہ سوال اٹھانا کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا، اور جس کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی ہے. اور جب وہ یوں کہہ رہا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، وہ خط جو نجاشی نے لکھا حضور اقدس کو کہ میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ کے میں خود حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ. ظاہر ہے یہ تو ایمان ہے کھلا، یا رسول اللہ کے لفظ سے شروع ہوتا ہے وہ خط. تو یہاں پر وہ بحثیں اٹھتی نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں ہمارے ہاں کے علماء کرام، کہ گویا یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایتھوپیا جو ایک اسلامی ملک نہیں تھا لیکن وہاں پر گویا اس کی حمایت کی گئی، اور اس کی یہ جو ثابت کرتے ہیں اس کو میں اس کانسرٹ میں بتا رہا ہوں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اللہ کے رسول نے اس کو اسلام کی سند عطا فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.